نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اس سے قبل سورۃ المدثر کا درس مکمل ہوا۔ سورۃ المدثر کے بعد سورۃ القیامہ ہے۔ سورت کے نام سے سورت کا مضمون بہت واضح سمجھ آ رہا ہے کہ سورہ مبارکہ میں قیامت کا تذکرہ ہوگا، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عقیدہ توحید کا بیان بھی ہوگا۔ سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ کا گزشتہ سورۃ المدثر کے ساتھ ربط اور جوڑ۔ سورۃ المدثر میں آپ حضرات نے سنا کہ جن لوگوں نے قرآن کریم کا انکار کیا اور کہا کہ یہ ایک جادو ہے جو چلا آ رہا ہے، ان پر زجر اور ڈانٹ ارشاد فرمائی اور بتایا کہ ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں قیامت کا تذکرہ ہے کہ جس قیامت کے وقوع کے بعد دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ سورۃ المدثر میں قرآن کی تبلیغ کا حکم تھا اور سورۃ القیامہ میں قرآن کے آداب کا تذکرہ آئے گا۔ سورت کا مرکزی موضوع اثبات قیامت ہے، چونکہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے عقیدہ قیامت بھی ہے، جیسا کہ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے بلکہ اصل الاصول ہے۔ اسی طرح رسالت اور پھر رسالت میں عقیدہ ختم نبوت وہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اسی طرح قیامت کا عقیدہ بھی اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ آج کی ہماری یہ گفتگو روز محشر اور قیامت کے دن کے متعلق ہوگی کہ قیامت کا دن جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے اور یہ یقیناً ہونے والا ہے اور یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، وہ دن کیا ہے، اس دن کیا ہوگا۔ قرآن کی روشنی میں قرآن سے ہم پوچھتے ہیں کہ کہ یوم قیامت کا دن وہ کیا ہے، تو قیامت کا دن وہ دن ہے القیامت لقاء لا بد من، ایک ایسی ملاقات کا دن ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں، جس سے کوئی دور بھاگ نہیں سکتا، جس سے کوئی بچ نہیں سکتا اور جس میں ذرا بھر شبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کیسا دن ہے اور اس دن کیا ہوگا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، یہ وہ دن ہے کہ جس دن سب لوگ جمع کیے جائیں گے، سب لوگ حاضر کیے جائیں گے، محشر کے میدان میں سب اللہ کے سامنے اکٹھے کیے جائیں گے۔ قرآن بیان کرتا ہے یہ وہ دن ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا،
جس دن زمین کو ہلا دیا جائے گا، یہ وہ دن ہے یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ کوئی پوچھے روز محشر کس کو کہتے ہیں؟ جواب دیجئے کہ اس دن کو کہتے ہیں جس دن اولاد ماں باپ کو بھول جائے گی اور ماں باپ اولاد کو بھول جائیں گے، دوست دوست کو چھوڑ جائے گا، بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو بھول جائیں گے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي۔ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک کی اپنی کیفیت اور حالت ایسی ہوگی کہ اسے دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی۔ کوئی پوچھے کہ قیامت کا دن کس کو کہتے ہیں؟ جواب یہ ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ اس دن کو کہتے ہیں جس دن ساری انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ کوئی پوچھے یوم القیامہ کس کو کہتے ہیں؟ جواب ہے یہ وہ دن ہے تری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ جس دن لوگوں کی حالت یوں ہوگی جیسے کوئی نشے میں ہے، حالانکہ نشہ نہیں، اللہ کا شدید عذاب ہوگا۔ کوئی پوچھے قیامت کا دن کس کو کہتے ہیں؟ جواب یہ وہ دن ہے اذ القلوب لدى الحناجر، جس دن کلیجے منہ کو ہوں گے، دل دھڑک کر حلق تک پہنچ جائیں گے۔ کوئی پوچھے قیامت کا دن کس کو کہتے ہیں؟ جواب ہے یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ۔ جب سور پھونکا جائے گا، زمین کو ہلایا جائے گا اور کائنات کا نظام توڑ پھوڑ کر فنا کر دیا جائے گا، پھر فوراً دوسرا سور پھونک کے پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ کوئی پوچھے قیامت کا دن کس کو کہتے ہیں؟ قرآن جواب دیتا ہے وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ آج دیکھتے ہیں ہم سورج اور چاند کو۔ قرآن کہتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ سورج بھی اپنے مدار پہ چل رہا ہے، چاند بھی، سب اپنے مدار میں تیر رہی ہیں۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کبھی چاند سے ٹکرایا نہیں، رات کبھی دن سے پہلے آئی نہیں، ہر ایک اپنے وقت پر آ رہا ہے۔ کل فی فلک یسبحون، سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور قیامت کا دن کوئی پوچھے کہ کون سا ہے تو فرمایا وجمع الشمس والقمر، سورج چاند اس دن اکٹھے ہو جائیں گے، بے نور ہونے میں اکٹھے ہو جائیں گے یا توڑ پھوڑ میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ اللہ۔ کوئی پوچھے قیامت کا دن کس کو کہتے ہیں؟ جواب ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن اس زمین کو بدل دیا جائے گا۔ کوئی پوچھے قیامت کا دن کس کو کہتے ہیں؟ جواب ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج منہ بند ہے، ہاتھ پاؤں بول کر بتائیں گے کہ دنیا میں کیا کیا تھا، اس کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ کوئی پوچھے کہ قیامت کا دن کو کس کو کہتے ہیں؟ جواب ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، جس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا اور جواب دینا ہوگا، اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ کوئی پوچھے قیامت کا دن کس کو کہتے ہیں؟ جواب ہے یہ یوم الملامہ، ملامت کرنے کا دن ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ہر ایک دوسرے کو ملامت کر رہا ہوگا۔ کافر کیسے کر رہا ہوگا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی ہوتی۔ وہ اس طرح افسوس کر رہا ہوگا۔ اور بات تو یوں کہہ رہے ہوں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش آج ہم مٹی ہو جاتے تو یہ بہت اچھا تھا۔
शैतान को मलामत करेंगे तूने हमें बर्बाद किया। वो कहेगा फ़ला तलूमूनी वलूमू अनफसकुम, मुझे मलामत ना करो, अपने आप को मलामत करो। तो ये क़यामत का दिन होगा जिसके ये चंद हालात मैंने चंद आयतें आपके सामने पेश की। एक मोमिन आदमी, उसका क़यामत के ऊपर इतना पुख्ता ईमान है कि वो दुनिया की चीज़ों को देखता है तो इनसे भी इबरत हासिल करके क़यामत के वक़ूअ पर दलील पकड़ता है। मिसाल के तौर पे जब चमकता हुआ सूरज देखता है तो हमें सोचना चाहिए अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आपको भी, कि चमकते हुए सूरज को देखकर बंदा ये सोचे कि एक दिन आने वाला इज़ा शम्सु कुव्विरत, जिस दिन इसकी ये रोशनी छिन जाएगी, और एक दिन आने वाला है जिस दिन ये बजाय मशरिक़ के मग़रिब से तुलू होगा और तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। वो दिन आने वाला है। सख्त गर्मियों का मौसम जब होता है और दोपहर का वक्त और शदीद गर्मी हो, उस वक़्त एक ईमान वाले को चाहिए कि वो दोज़ख की गर्मी को याद करे। कुल नार जहन्नम अशद्दु हर्रा, दोज़ख की गर्मी इससे बहुत सख्त होगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अब्रिदू बिज़्ज़ुहर फ़इन्न शिद्दतल हर्र मिन फ़ैहि जहन्नम, ज़ोर को गर्मियों में थोड़ा देर से पढ़ो, ठंडा करके पढ़ो, ये गर्मी की शिद्दत ये जहन्नम से है। अंधेरी स्याह रात हो और कोई सितारा तक न हो, एक ईमान वाले को सोचना चाहिए, मुझे भी आपको भी, कि क़यामत वाले दिन जब मुजरिम को दोज़ख में डाला जाएगा, कान्नमा उग़शियत वुजूहुहुम क़िता मिनल लैल मुज़लिमा, कि उनके चेहरे ऐसे स्याह होंगे जैसे अंधेरी स्याह रात काली होती है। अल्लाह ताला हमें उस दिन की इस जिल्लत से महफूज फरमाए। आसमान को देखा तो ज़हन में ये ख्याल है अंतुम अशद्दु खल्कन अमिस्समाउ बनाहा, अल्लाह कहते हैं तुम्हें दोबारा पैदा करना मुश्किल है या आसमान जिसको अल्लाह ने बना दिया। और 7 आसमान बनाए, सबअ समावातिन तिबाका, तय बतय अल्लाह ने 7 आसमान बना दिए। और दोज़ख के बारे में अल्लाह क्या फरमाते हैं, लहा सबअतु अबवाब, उसके भी 7 दरवाज़े हैं। ये 7 आसमान, इनकी तरफ ध्यान जाए तो साथ ही दोज़ख के 7 दरवाज़ों की तरफ भी ध्यान जाए। या अल्लाह हमें उनसे महफूज फरमा ले। पत्थर देखता है बंदा, हम सुबह शाम देखते हैं, तो दिल में ये ख्याल जाए या अल्लाह उस दोज़ख की गर्मी और आग से बचाना, वक़ूदु अन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। या अल्लाह उस दोज़ख की आग से हमें बचाना। आग को देखा तो भी अल्लाह ताला से जहन्नम की आग की पनाह मांगी, या अल्लाह उस आग से बचाना। वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अलन नार, वो क्या मंज़र होगा जब मुजरिमीन को आग के किनारे पर खड़ा कर दिया जाएगा। हम तो इस दुनिया की आग को नहीं बर्दाश्त कर सकते, अल्लाह हम जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह हम सबको महफूज फरमा। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाह मुझे आग से बचा, अल्लाह हम सबको दोज़ख की आग से बचा। सख्त सर्दी में उलमा फरमाते हैं ज़महरीर, ला यरौन फ़ीहा शम्सन वला ज़महरीरा, अहले जन्नत की सिफ़ात बयान करते हुए अल्लाह फरमाते हैं जन्नती न सूरज की तपश और गर्मी वहाँ पाएंगे और न सख्त ठंड उसको वहाँ पर पाएंगे। ज़महरीर दोज़ख का जो ठंडा इलाका है, या अल्लाह उससे भी हमारी हिफाजत फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोज़ख ने बारगाह इलाही में शिकायत की, अपनी शिद्दत की और अपनी गज़ब की और अपनी सख्ती की, या अल्लाह मेरे अंदर इतनी शिद्दत है और मेरे अंदर इतनी सख्ती है कि मेरा बाज़ ऐसा बाज़ को खाए जा रहा है, मेरे साथ कोई या अल्लाह रहम का मामला किया जाए, मुझे कोई थोड़ा सा मुझे भी मौका दिया जाए। अल्लाह ताला ने साल में 2 सांस लेने का मौका दिया उसको, एक सर्दियों में और एक गर्मी में। अल्लाह के रसूल फरमाते जब शदीद गर्मी होती है और बदन झुलस रहा होता है, ये दोज़ख का सांस है। और जब शदीद सर्दी होती है और ठंड के मारे बंदा ठिठर रहा होता है, फरमाया ये ज़महरीर उस ठंडी दोज़ख का सांस है।
اللہ ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ تو یوم القیامہ میرے سامعین اور میرے ناظرین، یہ وہ قیامت کا عقیدہ، یہ وہ دن ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، اتنی عظیم خبر کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ جس اللہ نے پہلی بار پیدا کیا یقیناً اس کے سامنے ہم حاضر بھی ہوں گے۔ ایک حدیث سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ قیامت کے اوپر جو ایمان ہے اس کے 5 ارکان ہیں، وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے انکم تموتون کما تنامون، تم اسی طرح مر جاؤ گے جس طرح سوتے ہو۔ ایک تشبیہ ہے، جیسے روزانہ چلتا پھرتا بندہ سو جاتا ہے ایسے ایک دن مر بھی جاؤ گے، اور جیسے سونے کے بعد بندہ اٹھ جاتا ہے ایسے اٹھ بھی جاؤ گے۔ یہاں پہ علماء نے ایک بڑی عجیب بات نکل کی ہے، فرماتے ہیں ایک تو یہ تشبیہ ہے، یعنی موت کو نیند کے ساتھ قرآن نے بھی دی ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، اللہ تعالیٰ موت اور نیند کو بیان کرتے ہیں، ایک بڑی موت اور ایک چھوٹی موت۔ فیمسک التی قضی علیہ الموت، جب بڑی موت آتی ہے روح روک لیا جاتا ہے، ویرسل الاخری، چھوٹی موت کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے، اللہ نے تشبیہ دی ہے۔ اور ایک اس کے اندر ایک اور مفہوم بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ جیسے بندہ رات کو سوتا ہے ایسی اس کی موت بھی آئے گی، جیسے دن کا اختتام ہوتا ہے جس حالت پر، اسی حالت پر زندگی کا اختتام بھی ہوگا۔ رات کے وقت سونے سے پہلے میں کیسے سوتا ہوں؟ کیا میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ کیا میں نے سونے سے پہلے کوئی اللہ کا ذکر کیا؟ کیا میری زبان پر کلمہ جاری ہوا؟ کیا میری زبان پر قرآن کی آیت جاری ہوئی؟ اس حالت میں اگر میں سویا تو انشاءاللہ میرا زندگی کا اختتام بھی اسی حالت پر ہوگا۔ انکم تموتون کما تنامون۔ اور اگر میرے سونے سے پہلے کی حالت کوئی عجیب و غریب ہے، کوئی گناہ والی ہے، تو خطرہ ہے کہیں میری آخرت بھی برباد نہ ہو جائے۔ اللہ میں چھوٹی موت، جو چھوٹی قیامت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وحشت اور سختی سے بھی حفاظت فرمائے، اور محشر کی گرمی اور محشر کی سختی سے بھی اللہ میں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔